لوگوں کو دعوت دو، نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو۔ لہذا ہر مسلمان کے ذمے یہ فرض، یہ کسی صرف یعنی یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ علماء کا کام ہے، یہ مدرسے والوں کا کام ہے، یہ دینی جماعتوں کا کام ہے، تبلیغ جماعت کا کام ہے۔ نہیں، یہ ہر انسان کا کام ہے۔ کیا ہے کہ وہ حتی الامکان لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکنے کی پوری کوشش کرے، جس کی تفصیل حدیث میں بیان فرمائی کہ اگر تمہارے اندر اقتدار ہے تو ہاتھ سے روکو، اور اگر اقتدار نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور زبان سے نہیں ہے تو پھر کم از کم دل میں برا سمجھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کے ذمے فرض کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا، سب سے بہترین امت قرار دیا گیا۔ ایک تو تعداد میں ساری امتوں کے مقابلے میں امت محمدی علیہ والسلام کی تعداد ساری امتوں سے زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھائی گئیں امتیں تو میں نے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں دیکھیں تو کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت تھی، محدود جماعت تھی، کسی کے ساتھ 2-3 ہی آدمی تھے، اور کوئی نبی ایسا بھی تھا کہ تنہا تھا، کہ اس کو بھیجا گیا لیکن اس کی بات کسی نے نہیں مانی، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ کسی کے ساتھ 1 آدمی، کسی کے ساتھ 10 آدمی، کسی کے ساتھ ایک جماعت، کسی کے ساتھ 150 آدمی۔ پھر اچانک مجھ پر ایک امت دکھائی گئی جس نے، جو ایک ایسا لگ رہا تھا کہ پہاڑ سارا کا سارا اس امت سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ، کس کی امت ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اس کی تعداد بہت تھی، پہاڑ کے اوپر، لفظ یہ آتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر وہ چھائی ہوئی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ میری امت کہاں ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اچھا باپ اپنی امت کو دیکھو۔ تو اس امت نے سارے افق کو بھرا ہوا تھا، دائیں طرف، بائیں طرف، سامنے، ہر طرف امت محمدی علیہ صاحب والسلام کے لوگ تھے۔ تو ساری، اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تو امت نظر آ رہی ہے، اور فرشتے نے بتایا کہ اس میں سے 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور یہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، ان سے حساب کتاب ہی نہیں لیا جائے گا۔